ترکی کے جنوبی ساحلی خطے میں متعدد مقامات پر لگی آگ کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 180 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ہزاروں فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ حکام نے سیاحتی مقام انطالیہ کے مشرقی حصے میں بدھ کے روز 4 مقامات پر لگنے والی مشتبہ آگ کی تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں۔ ترکی کے ڈیزاسٹر اور ہنگامی اداروں کا کہنا تھا کہ ایک 82 سالہ شخص سمیت 3 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بعد ازاں NTV چینل کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ امداد پہنچانے کی کوشش میں ایک 25 سالہ شخص بھی ہلاک ہوا۔ آگ انطالیہ کے مشرق میں 75 کلومیٹر کے فاصلے پر کم آبادی والے علاقے میں ایک ریزورٹ سے پھیلی، جو روسی اور مشرقی یورپی سیاحوں میں مقبول تھا، جس کے بعد یہ ہوٹلز اور ریزورٹ سے گھرے ساحلی مقام پر پھیل گئی۔ سوشل میڈیا اور ترک ٹیلی ویژن پر سامنے آنے والی فوٹیجز میں رہائشیوں کو کاروں سے نکلتے اور دھوئیں سے بھری سڑکوں پر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے دیکھا گیا۔ اب تک 183 افراد کو ہسپتالوں میں داخل کیا جا چکا ہے۔ ترکی کے وزیر زراعت نے بتایا کہ جنوبی ساحل پر نئی آگ لگنے کی وجہ سے ایک ہوٹل کو بھی خالی کروا لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بدھ اور جمعرات کو ملک میں آتش زدگی کے 63 واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں سے زیادہ تر پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ 3 جہاز، 38 ہیلی کاپٹرز اور 4000 فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے کے لیے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ وزیر زراعت کا کہنا تھا کہ آتش زنی کے نتیجے میں 1000 مویشی ہلاک، جبکہ 120 ایکڑ زرعی رقبہ تباہ ہو چکا ہے۔ AFAD ڈیزاسٹر ایجنسی نے کہا کہ جنگل میں 36 مقامات پر لگی آگ پر قابو پا لیا گیا، جبکہ بقیہ 17 پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 140 افراد کو علاج کی ضرورت پڑی یا ان کے املاک کا نقصان ہوا۔ آگ ایسے وقت میں بھڑکی جب درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا تھا اور ہوا کی رفتار 50 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ تاہم انطالیہ کے میئر نے کہا کہ انہیں کسی شر انگیزی کا شبہ ہے، کیونکہ آگ ایک ساتھ 4 مقامات پر لگی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ آتش زنی کا حملہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس مرحلے پر ہمارے پاس ٹھوس معلومات نہیں ہے۔ دوسری جانب ترک صدر طیب اردوان نے کہا کہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ترک صدر کے صدارتی مواصلاتی ڈائریکٹر نے بھی کہا کہ فطرت اور جنگلات کے خلاف حملوں پر ذمہ داران کا محاسبہ کیا جائے گا۔